بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان درسنا اليوم متجر العربية. متجر العربية بمعنى دكان العربية. متجر ہے مکان التجارہ. متجر کہتے ہیں تجارت کی جگہ کو، اور تجارت جہاں ہوتی ہے اس کو دکان کہتے ہیں. تو متجر العربیت عربی کی دکان. اسعار الاحرف، اسعار جمع سعر. سعر اسعار جو ہے یہ سعرون کی جمع ہے، اور سعر کہتے ہیں ریٹ کو. ٹھیک ہے، ریٹ، قیمت. اسعار الاحرف، احرف یہ جمع ہے حرفن کی. حروف بھی کہتے ہیں، احرف بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں طرح سے جمع آ سکتا ہے. تو اسعار الاحرف حروفوں کی قیمتیں. الحرف حمزہ، حمزہ ولیکن یقصد به او یقصد بها الف. ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا تو حمزہ ہے، لیکن حقیقت میں اس سے مراد یہاں پر الف ہے. تو الف کی قیمت 1 ہے، با کی قیمت 2 ہے، 3 کی قیمت عفواً تا کی قیمت 3 ہے. ٹھیک ہے، سا کی 4، جیم کی 5، ہا کی 6، خا کی 7. اور اگر آپ چاہے تو میں عربی میں بھی پڑھ کر سنا دوں. قیمت الالف او اقول قیمت الحمزۃ واحد، قیمت الباء اثنان، قیمت التاء ثلاثة، قیمت الثاء أربعة، قیمت الجیم خمسة، قیمت الحاء ستة، وقیمت الخاء سبعة. قیمت كذلك يمكن أن تقول، ويمكن أن تقول یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ سعر الحمزة واحد، سعر الباء اثنان، سعر التاء ثلاثة. اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سعر الدال ثمانیۃ، سعر الذال تسعۃ، سعر الراء. ٹھیک ہے، سعر الراء بمعنی را کی قیمت، را کا ریٹ. ٹھیک ہے، عشرۃ. و سعر الزائی، الزائی اس کو زا ہم کہتے ہیں اردو میں، عربی میں، اردو میں، پشتو میں وغیرہ میں، لیکن عربی میں اس کو کہتے ہیں الزائی، آخر میں یا ہوتا ہے زائی. ٹھیک ہے، زائی. تو اس کی قیمت ہے 11، سین کی 12، شین کی 13، صاد کی 14، ضاد کی ضاد. ٹھیک ہے، یہ نہ ضاد ہے اور نہ دواد ہے، جس کو ہم اردو میں یا اپنی زبانوں میں یہاں پڑھتے ہیں عام طور پر اس کو دواد پڑھتے ہیں یا پھر اس کو زواد پڑھتے ہیں. تو نہ یہ زواد ہے نہ یہ دواد ہے، بہت مشکل مخرج ہے اس کا، غاد غاد. ٹھیک ہے، میں بھی کچھ صحیح پڑھتا ہوں، کچھ صحیح نہیں ہو جاتا. اس وجہ سے عربی زبان کو لغت الضاد کہتے ہیں، لغت الضاد، اس لیے کہ یہ جو حرف ہے یہ صرف اور صرف عربی زبان میں ہے. عربی زبان کے علاوہ کسی بھی زبان میں یہ حرف نہیں ہے. ٹھیک ہے، لکھا جاتا ہے لیکن وہ پڑھنے میں جس طرح عربی میں پڑھا جاتا ہے اس کا الگ مخرج ہوتا ہے، اس طرح سے کسی زبان میں بھی پڑھا نہیں جاتا. اردو میں استعمال ہے، لیکن اردو میں یہ زواد پڑھا جاتا ہے. جیسے کسی شخص کا نام رضوان ہے تو اس کو ہم رضوان نہیں پڑھیں گے بلکہ رضوان پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے بعض دوسرے لغات میں بھی یہ پڑھا جاتا ہے تو لکھا جاتا ہے، لیکن وہ پڑھنے کا انداز مختلف ہے. عربی وحید زبان ہے کہ جس میں یہ لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے اپنے مخرج سے. پھر اس کے بعد ہے قا، اس کی قیمت 16 ہے، ضا کی 17 ہے. اس طرح سے سارے حروف ہیں، ان سب کی قیمتیں لگائی ہیں تو گویا 28 حروف ہیں اور 28 قیمتیں بنا دی گئی ہیں. نیچے لکھا ہوا ہے ستحتاج هذا الجدول فی العاب قادمات. یہ جو شیڈول بنا ہوا ہے جس میں ہر ایک کی الگ الگ قیمت بتائی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی ضرورت آپ کو اگلے کیلوں میں اس کی ضرورت پڑے گی. اب آپ دیکھیں کم قیمت الکلمہ، ایک کلمے کی قیمت کتنی ہے. اب یہاں پر اس کو مختلط کر دیا ہے. ٹھیک ہے، نہیں وہی ترتیب ہے. اسعار الاحرف، حروف کی قیمت. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں
اس جدول کو بھی دیکھ لیں، وہی قیمتیں جو پہلے بتائی تھی وہی قیمتیں ہیں۔ تو اب بتائیں، اذا کان قیمت اسم محمدین، محمد کے نام کی قیمت اگر 62 ریال ہو، فکم قیمت اسم کا، تو آپ کے نام کی قیمت کیا ہوگی؟ ہر ایک اپنے نام کی قیمت نکال لیں، ٹھیک ہے۔ جب جیسے کہ میرے نام میں پہلے نون آتا ہے تو نون کی قیمت جو ہے وہ 25 ہے، تو 25 کو میں پہلے لکھ لوں گا۔ پھر اس کے بعد سین آتا ہے، سین کی قیمت 12 ہے، تو 25 اور 12 کو ملا لوں گا۔ پھر اسی طرح سے یا آتا ہے تو یا کی قیمت جو ہے وہ 28 ہے، 28 کو بھی جمع کر دوں گا۔ پھر میم آتا ہے تو 24 اس کی قیمت بنتی ہے، تو اس کو بھی ملا لوں گا۔ تو یہ سب کل ملا کر کتنی قیمت بنتی ہے؟ چونکہ مجھے حساب کتاب زیادہ نہیں آتے، اس وجہ سے مجھے تو جمع میں نے کر نہیں لیے، آپ آسانی کے ساتھ اس کو جمع کر سکتے ہیں۔ فکم قیمت اس میں، ٹھیک ہے۔ اب محمد کی تفصیل کیا ہے؟ میم کی قیمت تھی 24 اور ہا کی 6 اور میم کی 24 اور دال کی 8، یہ سب کل ملا کر 62 ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے نام کی بھی اس طرح سے نکالیں۔ اوجد الفروق الثمانیہ، 8 قسم کے فرق ہیں ان دو تصویروں میں، وہ آپ نکال لیں، یہ بچوں سے متعلق بات ہے۔ پھر اس کے بعد سل بین الکلمۃ و عکسہا، کلمے اور اس کے عکس کے درمیان دونوں کو آپس میں جوڑ دو۔ جیسے فوق ہے، فوق، اس کو تحت کے ساتھ ملا لو، تحت کی طرح نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ فوق کو فوق کہتے ہیں اوپر کو، تحت کہتے ہیں نیچے کو۔ پھر اس کے بعد طویل ہے، طویل کہتے ہیں لمبے کو، اب قصیر کے ساتھ اس کو ملا لو۔ پھر اس کے بعد جمیل ہے، جمیل کو قبیح کے ساتھ ملا لو، ٹھیک ہے۔ قبیح کہتے ہیں بری بدشکل کو، اور جمیل کہتے ہیں خوبصورت کو۔ پھر اس کے بعد ہے کبیرن، کبیرن کو صغیرن کے ساتھ ملا لو، چھوٹے کو کہتے ہیں، کبیرن بڑے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد عالی ہے، عالی، ٹھیک ہے، عالی، عالی کا معنی ہے اوپر اونچا، اور منخفض اس کا عکس آئے گا، منخفض کا معنی ہے نیچے پست۔ پھر اس کے بعد ہے قریبن، قریبن کا عکس آئے گا بعیدن، یہ تو آپ کو بھی سمجھ آتا ہے۔ لیلن، لیلن رات کو کہتے ہیں، تو اس کا عکس آئے گا نہارن، دن، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے حارن، حارن، حارن کہتے ہیں گرم کو، تو اس کا عکس جو آئے گا وہ باردن آئے گا۔ اسی طرح سے بغیر گیا سریعن، سریعن کا عکس آئے گا بطیعن، بطیعن کہتے ہیں سست کو، اور سریعن کہتے ہیں تیز کو۔ اور بدایتن، اس کا عکس آئے گا نہایتن۔ البدایہ و نہایہ نامی ایک کتابی مشہور ہے فقہ میں، فقہ حنفی میں عفوا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں بدایہ اور نہایہ۔ کم قیمت الکلمہ، کلموں کی قیمت کتنی ہے؟ اسعار الاحرف، پھر وہی سب کچھ لکھا ہوا ہے، وہی شیڈول پھر دیا ہے۔ کم قیمت مدینہ کلتی ولدت فیہا، آپ جس شہر میں پیدا ہوئے ہیں اس کی قیمت کیا بنتی ہے، تو اس کو بھی جمع کر لو، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے جو جال سا بنا ہوا ہے اس میں آپ نے اس کو جمع کرنا ہے۔ سل بین الصورت و صاحبہا، تصویر اور جو تصویر والا شخص ہے، یعنی اسم اور مسمہ، یا پھر اسم اور مدلول اسم، ان دونوں کو آپس میں ملا لو۔ جیسے لاعب ہے، لاعب کہتے ہیں کھیلنے والے کھلاڑی کو، تو کھلاڑی نیچے کی تصویروں میں کون سا ہے، ٹھیک ہے، کھلاڑی کے ساتھ اس کو ملا لو۔ اس کے بعد ہے بائع، بائع کہتے ہیں بیچنے والے کو، تو اس کو بیچنے والے کے ساتھ ملا لو۔ پھر اس کے بعد ہے نجار، نجار کہتے ہیں کارپینٹر کو، تو کارپینٹر کہاں کام کر رہا ہے، وہ 3 نمبر پر ہے، اس کے ساتھ اس کو ملا لو۔ پھر اس کے بعد بائیں طرف سائق ہے اوپر، سائق کہتے ہیں گاڑی چلانے والے کو، ڈرائیور کو، ٹھیک ہے۔ تو 6 نمبر پہ گاڑی چلانے والا موجود ہے، اس کے ساتھ اس کو ملا لو۔ پھر اس کے بعد ہے مزارع، مزارع کہتے ہیں کھیتی باڑی زراعت کا کام کرنے والے کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا نمبر آئے گا 5 نمبر، اس کو اس سے ملا لو۔ اور پھر معلمتن ہے استانی باجی، اس کو معلمہ کے ساتھ ملا لو 4 نمبر پہ۔ استخرج الخطأ فی کل جملۃ وصححہ، ہر جملے میں غلطی نکالو بھی، اور پھر اس غلطی کی تصحیح بھی کر لو۔ صالح تشرب القہوۃ، صالح تشرب القہوۃ، یہ جملہ غلط ہے، صحیح جملہ کیا ہے؟ صالح یشرب القہوۃ، صالح جو ہے وہ قہوہ پیتے ہیں، قہوہ سے مراد کافی، کافی پیتے۔ سارۃ یساعد امک فی البیت او امک فی البیت،
ٹھیک ہے، امہ کا بھی کہہ سکتے ہیں، امہ کی بھی کہہ سکتے ہیں کہ سارہ جو ہے یہ آپ کی امی کی معاونت کرتی ہے، اس کے ساتھ ہیلپ کرتی ہے گھر میں. تو یساعد غلط ہے، آپ نے یہاں پر یا کی جگہ تا لکھ لینا ہے. سارۃ تساعد امک فی البیت. ابنی اسمہا محمود، میرا بیٹا اس کا نام محمود ہے. تو یہ جو لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے، آپ نے اس کو تصحیح کرنی ہے، تصحیح اس طرح سے کہ ضمیر ہا راجع نہیں ہوگا، اس لیے کہ ابن مذکر ہے تو اس کے بجائے آپ کو ہو ضمیر راجع کرنا ہوگا. تو آپ کہیں گے ابنی اسمہ محمود، میرا بیٹا جس کا نام محمود ہے. ابراہیم یا ابنی اسمہ محمود، میرا بیٹا اس کا نام محمود ہے. ابراہیم یعملون استاذا فی الجامعۃ، تو یعملون غلط ہے، یہاں فعل جو ہے علی الانفراد آئے گا مفرد کے صیغے سے. یعمل ابراہیم یعمل استاذا فی الجامعۃ، ابراہیم جو ہے وہ جامعہ میں یونیورسٹی میں استاد کے طور پر کام کرتے ہیں. یہ حلمی لکھا ہوا ہے، لہو ابنۃ واحد، کہ حلمی جو ہے کسی شخص کا نام ہے تو اس کی ایک بیٹی ہے. ٹھیک ہے، تو لہو ابنۃ واحدۃ کہیں گے، یہاں گلتا لگے گا. اسمہا فاطمۃ، اس بیٹی کا نام یا اس بچی کا نام فاطمہ ہے. ہذہ ساعۃ ابیض، یہ سفید گھڑی ہے، تو یہ جملہ غلط ہے. تصحیح کریں گے تو آپ کہیں گے ہذہ ساعۃ بیضاء، ہذہ ساعۃ بیضاء، یہ گھڑی سفید ہے. سافرت غدا الی مکہ، سافرت میں نے سفر کیا، غدا الی مکہ گزشتہ کل، یا سافر تو میں نے سفر کیا غدن آنے والے کل الی مکہ تھا مکے کو. تو آنے والا کل آیا نہیں ہے، سفر کیسے ہوا؟ تو آپ کہیں گے سافر تو امسی الی مکہ تھا، یا پھر کہیں گے اسافر غدن الی مکہ تھا. تو دونوں طرح سے اس میں تصحیح کر سکتے ہیں. اشتریت خمسۃ قلم، غلط ہے، اشتریت خمسۃ اقلام، میں نے 5 قلمیں خریدی. صل بین اللون و اسمہ، اس کو انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر پڑھ لیں گے، سبق کہیں زیادہ نہ ہو جائے، 12 منٹ ہو گئے.